بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے افسانہ کفن کے حوالے سے، جو منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ تو اس افسانے میں جو ہے غربت کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک غریب گھر کے جو افراد ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزر بسر کرتے ہیں۔ تو منشی پریم چند نے ساری زندگی عام لوگوں کی ہی زندگی کو اپنے افسانوں یا کہانیوں کا حصہ بنایا ہے۔ تو اس افسانے میں بھی پریم چند نے غریب باپ بیٹے کی کہانی کو پیش کیا ہے۔ اس میں گھیسو اور مادھو کا کردار ہے، اور مادھو کی بیوی بدھیا کا کردار شامل ہے۔ بدھیا کے اولاد ہونے والی ہے اور وہ تکلیف کے مارے کمرے میں درد سے تڑپ رہی ہے، مگر یہ دونوں باپ بیٹا چولہے پر بیٹھے آلو بھون بھون کر کھا رہے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے لیے بھی تو کسی تھوڑے بہت سامان کی ضرورت ہوتی ہے، مگر گھر میں کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور غربت کے مارے بھوک کے مارے دونوں جو ہیں وہ آلو بھون بھون کے کھا رہے ہیں۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ جاؤ اسے دیکھو تو صحیح، وہ درد سے مر رہی ہے، اور بیٹا کہتا ہے کہ مرنا ہے تو جلدی مر جائے، میں تو نہیں جاؤں گا، آپ پیچھے سے آلو جو ہیں وہ نکال کر کھا جاؤ گے۔ کچھ وقت کے بعد جب اندر سے آواز آنا بند ہو جاتی ہے تو پھر وہ جا کر دیکھتا ہے کہ وہ مر چکی ہے، جس کے جسم پر جو ہے وہ مکھیاں ہی مکھیاں ہیں۔ اب یہ دونوں باپ بیٹا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، دونوں کام بھی نہیں کرتے۔ تو اب اسے دفنانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ غریب اگر زندہ رہے تو بھی اس کے لیے مشکلات ہیں، اور مر جائے تو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گاؤں والے بھی ان سے نفرت کرتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، سارا دن گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو دونوں جو ہیں آخر کار مجبوری کے تحت روتے روتے جو ہیں گاؤں کے زمیندار کے پاس جاتے ہیں۔ تو گاؤں والے جو ہیں وہ مل کر جو ہے کچھ ان کی مدد کر دیتے ہیں کہ چلیں مجبور ہو کر آئے ہیں تو کیوں نہ ان کی مدد کر دی جائے۔ اب یہ دونوں وہ پیسے لے کر شام تک جو ہے باہر ہی گھومتے رہتے ہیں، اور بہانے کرتے رہتے ہیں کہ اگر اس کو کفن دے دیا وہ بھی تو مٹی بن جائے گا، اگر اس پہ خرچ کر دیا تو وہ تو مر چکی ہے، وہ بھی ضائع جائے گا۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ اس مردے جسم پر خرچ کرنا ہی فضول ہے۔ آخر کار وقت گزرتے گزرتے شام ہو جاتی ہے، اور دونوں باپ بیٹا مے خانے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے خوب شراب پیتے ہیں، اور شراب پیتے پیتے جو ہے وہیں پر جو ہے گر جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی کچھ کہانی ہے کہ کس طرح سے وہ غریب اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور ان کے پاس اگر کچھ چند پیسے آ گئے ہیں تو انہیں پیٹ کی فکر پڑ جاتی ہے کہ کیوں نہ پیٹ بھر لیا جائے، مگر اس لاش کو جو ہے وہیں پہ پڑا رہنے دیتے ہیں۔ خود جو ہیں کس طرح سے پھر شراب پینے کے لیے جاتے ہیں اور وہیں پر شراب پیتے پیتے گر جاتے ہیں۔